اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5 ہارٹ آف اربنائزیشن۔ ہم اربنائزیشن کے 5 امپورٹنٹ جو سینٹر ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہسٹری آف اربنائزیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اربنائزیشن کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ 5 امپورٹنٹ جو سینٹر ہے اربنائزیشن کی سینٹر ہے اور کس طریقے سے ان کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس طریقے سے یہ سینٹر جو ہے یہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو ان میں یہ جو سینٹر ہے یہ قبل مسیح کی ہے اور مسیح سے پہلے کی ہے، BC بیفور اس کے سینچری کی ہے، اولڈ سویلائزیشن کی ہے۔ یہ 5 سینٹر ہیں جہاں پہ دنیا کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ کلچر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور خاص کر جب سٹی لائف کی بات کرتے ہیں، ولیج لائف کی بات کرتے ہیں، تو ولیج اور سٹی لائف کی یہاں پہ ایمرجنگ ہوئی، سٹی اور ولیج لائف یہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سٹی اور ولیج لائف کی یہاں پہ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج کے کلاس میں ہم بات کریں گے۔ تو ان میں سے ایک ہے میزوپوٹیمیا، جو کہ 3500 BC میں ہے، اور وادی نیل ریور ویلی جس کو کہتے ہیں، جو کہ اسلامک سویلائزیشن میں بھی، اسلامک ہسٹری میں بھی ویل نون ہے، ان کی ہیں 3200 قبل مسیح میں۔ انڈس ریور سویلائزیشن جو ہے اور 2220 قبل مسیح میں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے ہونگ ہی اور وائی ریور ویلیز، وہ جو ہے 1500 قبل مسیح میں ہیں، اور میزو امریکہ جو ہے 200 قبل مسیح میں ہیں۔ تو یہ ایک پکچر سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس اولڈ سویلائزیشنز کے بارے میں، ان کے اثرات، اس اولڈ سویلائزیشن کے نشانات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اولڈ سویلائزیشن کے بارے میں آثار جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو 5 ہارٹ آف دا اربنائزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اربنائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ اربنائزیشن کی جو لائف بنی ہے، جو ماڈرن ڈے اربن سینٹر کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے نہیں بنے، بلکہ اس سے پہلے ہسٹری میں یہ 5 جو لیڈنگ سویلائزیشن ہے، یہاں پہ بھی اربنائزیشن کی لائف تھی۔ یہاں پہ لوگ جو تھے وہ بھی شہروں میں رہتے تھے، یہاں کے لوگوں کی لائف جو تھی دیور آلسو سٹی لائف ہوتی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم اس میں بات کریں گے۔ تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ وادی نیل کی سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں ہم ایگریکلچر سرپلس ہے، سوشلی دا پیپل، چونکہ جب ایگریکلچرلی یہ مکمل ایگریکلچر ایرا ہے پوری، اگر ہم گلوب کو ہم تقسیم کرتے ہیں، تو ایک تو یہ نیل ویلی میں ہیں، پھر اس کے بعد میزوپوٹیمیا ہے، انڈس ویلی ہے، ہوانگ ہی ریور ویلی ہے، جو کہ بالکل گلوب کے چائنا، جاپان اس ایریا میں ہیں، اور یہ سینٹرل ایشین میں ہے۔ یہ انڈس ریور جو ہے یہ یہاں پہ ہے، اور نیل ویلی جو ہے مشرق وسطیٰ میں ہیں، اور میزو امریکہ جو ہے یہ امریکن کانٹیننٹ میں ہیں۔ تو یہ 1 2 3 4 5 اور سویلائزیشن ہے، ان میں ایگریکلچر سرپلس ہوتی تھی، یعنی یہ جو لوگ تھے یہ ایگریکلچر میں مور ایڈوانس تھے، ایگریکلچر میں مور ڈیولپ تھے، دیر فور ان کی ایگریکلچر پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی تھی، اور جب زیادہ پروڈکشن ہوتی تھی ایگریکلچر کی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، سرپلس جو چیزیں ہوتی تھی ان کو ریپلیسمنٹ کرتے تھے، یا ان کی بزنس کرتے تھے، یا ان کے ساتھ ان کو ریپلیسمنٹ کے ساتھ کیا کرتے تھے، نیو چیزوں کی حاصل کرتے تھے۔ تو ان میں سرپلس ہوتی تھی ایگریکلچر کی، اور اس وجہ سے دیور مور سوشلی سیٹسفیکشن لیول بھی تھی، بیکاز سوشلی دیور مور ایڈوانس بھی تھے، دیور مور چونکہ بیکاز دیور سیٹسفائڈ، جب وہ سیٹسفائڈ تھے، جب ایک بندے کی سیٹسفیکشن لیول ہو نا، سیٹسفیکشن لیول کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے، کوئی بھی ٹاسک جو ہے ایزیلی کنوے کر سکتے ہو، اینڈ created the condition necessary for the city to form and be maintained. Therefore چونکہ agriculture surplus بھی ہوتی تھی and socially they were advanced, therefore they created those conditions جو کہ سٹی لائف کے لیے necessary ہیں، therefore they were in the یہ اس پوزیشن میں تھے کہ سٹی لائف کو کریٹ بھی کرے اینڈ مینٹین دا سٹی لائف، اور سٹی لائف کو مینٹیننس بھی یہ کرتے تھے، یا دے کین وہ کر سکتے تھے، بیکاز ریزن واز دیٹ کہ چونکہ ان کے پاس یہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ان میں سے یہ تمام سویلائزیشن جو ہے ریور کی بیس پہ تھی، تو یہ ریور جو تھے اس سے یہ پانی استعمال کرتے تھے ایگریکلچر پرپسز کے لیے، اور ان ایگریکلچر کے بیس پہ ان کے پاس پروڈکشن جو تھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ان پروڈکشن کو پھر یہ استعمال کرتے تھے مختلف قسم کے اکنامک، بزنس وغیرہ ایکٹیویٹی کے حوالے سے۔
تو یہاں پہ اگر ہم ہانگ ہی ریور کی بات کرتے ہیں تو جاپان اور ماڈرن جو چائنا ہے یہ جو سویلائزیشن تھی یہاں پہ یہ پروڈکشن کرتے تھے. پھر اس کے بعد سینٹرل ایشیا میں ہمارے ہاں انڈس ریور, پھر دریا نیل جو ورلڈ دنیا کی لانگیسٹ ریور ہے اس کے گرد علاقے جو ہے یہاں بھی سویلائزیشن تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے امریکہ جو ہے میزو امریکہ جس کو ہم کہتے ہیں اس علاقے میں بھی, تو یہ لوگ جو سرپلس پروڈکشن ان کی ہوتی تھی اس پروڈکشن کے پہ کیا کرتے تھے, بزنس کرتے تھے اور اس بزنس سے دے ور سوشلی سیٹسفائیڈ ہوتے تھے. وین دے ور سوشلی سیٹسفیکشن ہوتی تھی تو اس کے بیس پہ انہوں نے سٹی بنائی, اور سٹی واز نیسیسری, یہ نیسیسری تھی ان کے لیے, ان کی سروائبلٹی کے لیے, اور ان کے جو مینٹیننس بھی کر سکتے تھے بیکاز دے ہیو ان کے پاس ریسورسز تھے. تو یہ ہسٹوریکل اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں. پھر فنکشن اینڈ لوکیشن کی اگر ہم بات کر لیں تو ارلیسٹ جو سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو پروبیبلی ڈیولپ ان کی ہمیشہ اس لیے ان کی ڈیولپمنٹ ہو گئی, آرگنائزیشن کی ضرورت تھی. اور آرگنائزیشن کی کیوں ضرورت تھی؟ بیکاز دیور اسی ٹائم پہ ان کا جو سسٹم تھا وہ ریور کا سسٹم تھا, دریاؤں کا سسٹم ہوتا, اور وہ پانی کے لیے دریاؤں سے پانی لے کے ان سے زمینوں کو سیراب کرتے تھے, ان سے ایگریکلچر پروڈکشن وغیرہ. تو دیئر فور وہ کیا کرتے تھے, کریٹ کرتے تھے ایریگیشن سسٹم کو اینڈ پرووائڈ انف فوڈ, اور دوسرے لوگوں تک وہ فوڈ کی سپلائی کرتے. بیکاز یہ 5 سویلائزیشن تھی جو کہ قبل مسیح میں ڈفرینٹ ٹائمز میں مختلف وقتوں میں ان کی تھی. تو ڈفرینٹ ٹائمز میں یہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو دوسرے لوگوں کو فوڈ کی سپلائی, اور فوڈ کی سپلائی کے لیے ان کی زیادہ فوکس جو تھی وہ ایگریکلچر بیس پہ تھی, ایگریکلچر ایکٹیویٹیز پہ ہوتی. اویلیبلٹی آف واٹر, گوڈز, اور اس کے علاوہ فارمنگ کے لیے لینڈ کی ضرورت تھی. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کے بیس پہ ٹاؤنز, جس کے بیس پہ ان کی شہری لائف جو ہے ان کو سٹارٹ کی. اور شہری لائف انسان اس وقت شہر میں رہنے قابل ہوتا ہے, یا انسان اس وقت اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دے کین لیڈ اے لائف, یا دے کین سروائبلٹی ہو سکتی ہے شہر میں جب ان کے پاس اکنامک پراسپیرٹی ہو, جب ان کے پاس اکنامک اپورچونیٹیز ہو, یا ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل اسکلز ہو جس کے بیس پہ وہ ایزیلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ارلیسٹ سویلائزیشن جو ہے اس لیے ڈیولپ ہو گئی اس نیڈ کے لیے, آرگنائزیشن کے لیے, فار آرگنائزیشن ٹو کریٹ ایریگیشن, اور ایریگیشن کے بعد لوگوں کو پراپرلی جو ہے فوڈ سپلائی کرے, انف فوڈ سپلائی کر دے. اور اس کے بیس پہ چونکہ پانی بھی تھی اور ساتھ میں گڈ لینڈ, فارمنگ کے لیے اگر گڈ لینڈ ہو جہاں پہ لوگ فارمنگ کر سکتے ہیں, جہاں پہ مختلف قسم کے ویجیٹیبل فروٹس وغیرہ کو ہم اگا سکتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر کیا ہو, یہ ہیلپ فل ثابت ہو گئی مختلف قسم کے شہر و اربن لائف کے سٹارٹ میں. کیونکہ اربن لائف کے لیے آلریڈی لوگوں کے لیے نیڈ فوڈ, لوگوں کے لیے ویجیٹیبل کی ضرورت تھی. تو نیڈ یہ ویجیٹیبل اور فوڈ کی ضرورت کو فلفل کے لیے یہ لوگ سیراب کرتے تھے, اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے شہر آباد کی. پوزیشن آن ٹریول اینڈ ٹریڈ روٹس, پھر اس کے بعد جو لوگ ٹریول اور ٹریڈ روٹس ہوتی, چونکہ پہلے زمانے میں لوگ ٹریولنگ کرتے تھے اور ان کے ٹریڈ روٹس بنے ہوتے تھے جن پہ قافلوں کے ذریعے سے کرتے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے تھے, مختلف اناج اجناس وغیرہ. تو دیر فور ان پہ پوزیشن ہوتی تھی ٹریڈ اور ٹریول روٹس پہ کریٹڈ اربن گروتھ. تو وہاں پہ اربن گروتھ ہو گئی جہاں پہ جو لوگ پاور حاصل کرتے تو وہ ٹریڈ روٹ کے قریب اپنی جو ہے لوگوں کو آباد کرتے تھے, اپنی آبادی بناتے تھے, تو کہ ایزیلی اور روٹس کے اوپر قبضہ. ایک تو یہ ہے کہ روٹ کی جو سپلائی ہوتی تھی ان لائن کی ڈیفینس کے لیے ضرورت تھی کسی آبادی کی, کسی اربن سینٹر کی, تاکہ وہاں سے وہ ان کو لک آفٹر کرے, وہاں سے ان کی جو گزرگاہیں ہیں ان کو تحفظ فراہم کر سکے, کیونکہ انسان جو ہے ایزیلی وہاں پہ پاسبلٹی ہوتی دے کین پرووائڈ. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈلی یہ ہیں کہ وہاں ٹیکسیشن بھی لوگ کرتے تھے, اور ساتھ میں ان لوگوں کے سروس بھی پرووائڈ کرتے تھے, اور ان لوگوں کے لیے پینے کا پانی, ان کے کھانے اور ان کے رات گزارنے کا بندوبست, تو وہ لوگ اس کے بدلے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیتے تھے. اور اس کے علاوہ بعض جگہوں میں جب تھوڑی بہت ان کی پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ شروع ہو گئی یا پولیٹیکل اویئرنیس شروع ہو گئی, تو انہوں نے ٹیکسیشن بھی کر لی, رائج کر لی. تو وہ جو ٹاؤن بنے ہوتے تھے امپورٹنٹ ایریاز پہ یا امپورٹنٹ گزرگاہوں پہ, تو وہ لوگ ٹیکس بھی لوگوں سے لیتے تھے. تو اربن ایلیٹس یا ڈیسیشن میکر جو تھے وہ ایوالو ہو گئے, یعنی دوز لوگ
وہ لوگ جو کہ اربن کے حوالے سے ڈیسیشن کرتے تھے یا اربن لائف کے حوالے سے ان کے جو بزرگ ہوتے تھے یا اربن کے حوالے سے اویئر لوگ ہوتے تھے وہ لوگ بھی آباد ہو گئے. تو ہم ان پکچروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کی فنکشن کے حوالے سے کہ جس طریقے سے ان کی مختلف قسم کے فرسٹ سویلائزیشن آف دا اولڈ ورلڈ کی اگر فرسٹ سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ دور دور کی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایجپٹین سویلائزیشن کی ایجپٹ کی سویلائزیشن کی ہم بات کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایجپٹین سویلائزیشن کی ہم بات کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ انڈس سویلائزیشن کی مانجو دوڑو ہے, ہڑپا ہے, اور یہ جو ہے ہمارے انڈس کے دریائے سندھ جو ہے انڈس اسی کے راؤنڈ اباؤٹ یہ لوگ جو تھے ان کی زندگی تھی. یا اس کے علاوہ ہو ریور جو ہے جو کہ چائنا میں ہے وہاں بھی سراؤنڈنگ میں یہ سویلائزیشن جو تھی یہ مور ڈیولپ تھی. یہ سویلائزیشن یہ اور باقی جو تھی یہاں پہ اتنی سویلائزیشن ڈیولپ نہیں تھی, پولیٹیکلی ایوالو نہیں تھی یا پولیٹیکلی ایڈوانس سٹیج میں نہیں تھی وہ سویلائزیشن کی. وہ پولیٹیکلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عقلمندی, دانش, وائز, وزڈم کے ساتھ ان کو سیو کر سکے یا ان کو سالو کر سکے. پھر اس کا تھیوریٹک سینٹر کی اگر ہم کر لیں, تھیوریولوجیکلی مذہبی طور پر تھیولوجی بیسکلی کہتے ہیں مذہب کو, ریلیجن کو, اینڈ ریلیجس بیسڈ جو ٹیکس ہیں یا ریلیجس بیسڈ جو گائیڈ لائن تھی یا ریلیجس بیسڈ جو ٹریننگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس بیس پہ جو مذہبی سینٹر ہے وہ بھی گاڈ کنگس یا تھیوریٹیکل رولر جو ہے جو کہ گاڈ کی طرح گاڈ کنگس ہے یا کنگس فرام دا گاڈس ہے یا گینگ کو جس طریقے سے ہم عام طور پر ان اور ٹریڈیشنلی ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وی کنسیڈر دیم موسٹ سپرفیشیل اس تک مانتے ہیں اپنے کنگس کو اور اپنے اس کو. تو تھیوریٹیکل رولر ڈیولپ ان سم مختلف اولڈ سٹیز میں اس طرح گاڈ کنگ یا تھیوریٹیکل رولر جو تھے دے ڈیولپ ہو گئے. اور اس کے علاوہ ٹیمپل اور اس کے علاوہ ان کی مختلف قسم کی جو ہے مذہبی عبادت گاہیں انہوں نے بنا دی, سینٹر بن گئے. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے مختلف جو اپنے ان کے گاڈ کنگ ہوتے تھے تو ان کنگ کو اس طریقے سے وہ ریپریزنٹ کرتے تھے رسپیکٹ کے طور پر, اور ان کو ایک رسپیکٹ کی ایک سپیریارٹی کی ایک حاصل تھی ان دیئر سوسائٹی, اور دے گیو دیم مور رسپیکٹ ان کے کرتے تھے, مور کیا کہتے ہیں ان کو ان کی رسپیکٹ کی جاتی تھی, مور اتھارٹی ان کی کنسیڈر کی جاتی. دے آلسو سرو ایز ایجوکیشنل سینٹر ویئر ٹیچر اینڈ فلاسفرز. اور جہاں پہ یہ ان کی تھیوریٹیکل سینٹر ہوتے تھے, تھیوریولوجیکل کی تعلیم ہوتی تھی, تو یہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ ایجوکیشنل سینٹر ان کو بنائے. اور ایجوکیشنل سینٹر میں ٹیچر اینڈ فلاسفر ہوتے تھے. خاص کر اولڈ سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اولڈ سویلائزیشن میں ڈفرینٹ ویل نون ٹیچر اینڈ ڈفرینٹ ویل نون فلاسفر ان کی اپوائنٹڈ کی جاتی تھی, ان لوگوں کو لگایا جاتا تھا, اور ان کا یہ کام ہوتا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, لوگوں کو ٹیچنگ کروا دے فلسافیکل فاؤنڈیشن پہ. اس کے علاوہ جو ورلڈلی نالج اسی ٹائم پہ ہوتی تھی ان کے حوالے سے لوگوں کو وہ کچھ بتاتے تھے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انڈس ریورس ویلی سویلائزیشن کی. تو انڈس ویلی اربن سویلائزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہڑپا ہے, مانجو دوڑو ہے, تو ہڑپا اور مانجو دوڑو جو ہے یہ 2 آف دا فرسٹ سٹیز آف دا انڈس ریور سویلائزیشن کی ہیں. اور ان کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی جو ہاؤس تھے دا ہاؤسز ور ایکولی ایکول, ہر ہاؤس کی جو پوزیشن ہوتی تھی وہ ایکول ہوتی تھی. کسی ہاؤس کے یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہاؤس کو بہت زیادہ جو ہے وسیع صحن اور دوسرے کو کام, تو اس طریقے سے کوئی نہیں ہوتی تھی. اور باقاعدہ ان کا جو انہوں نے بنا دی تھی تو میٹر کے حساب سے ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ماؤنٹن ایریاز پہ ہوتی تھی. تو یہ مختلف قسم کے ان کے کچھ بقایات یا اثرات موجود ہیں جن سے انڈس ویلی سویلائزیشن کے حوالے سے. تو ارلیسٹ جو سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ارلیسٹ سویلائزیشن کی ڈیٹ آف برتھ آف دا ورلڈ ارلیسٹ سویلائزیشن جو ہے یہ شون کیے گئے ہیں. تو یہ زیادہ تر جو ہے بیفور پریزنٹ یعنی کہ آج سے تقریباً 7,000 سال, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 سال پہلے. تو اس میں یہ مختلف قسم کی سویلائزیشن رہی تھی جو ارلیسٹ سویلائزیشن ہے. اور پھر رومن اربن سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, رومنز کریٹڈ دا لارجسٹ اربن سسٹم
سب سے پہلے ہم نے گریک کی بات کی. ہم جب آغاز کرتے ہیں سویلائزیشن نالج کی، فرسٹ پہ گریک ہے، یونان ہے. یونان کے بعد جو ہے یہ ٹریڈیشن جو ہے ٹورڈ رومن چلی جاتی ہے. تو دنیا میں سب سے لارجسٹ جو اربن سسٹم تھا ود ایکسیلنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم that was designed, that was developed by the رومن کا جو سسٹم تھا that was urban system تھا، خاص کر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے. that was one of the advanced system because ایڈوانسمنٹ کی وجہ کیا تھی کہ یہ پکچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں رومن سویلائزیشن کی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے عوام کے فیسیلٹی کے لیے، بیکاز اربن سنٹر یا اربنائزیشن لائف کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از دیئر رسپانسبلٹی ٹو سرو دیئر سٹیزن کو سرو کرنا. اور سٹیزن کی سروس کے لیے یہ ہے کہ آل دا فیسیلٹی، جس میں ماڈرن فیسیلٹیز بھی ہے، جس میں اولڈر فیسیلٹیز بھی ہے، دیز آر نیسیسری ہے کہ ہم ان کو پرووائڈ کر لیں ان اربن سینٹر ایز ویل ایز ان دا ٹاؤن سینٹر. جب ہم ٹاؤن اور اربن کی پلاننگ بھی کرتے ہیں تو مائنڈ میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ فیسیلٹی آف دا پیپلز، جن لوگوں کو ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں یا جن لوگوں کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، ان کی ویلفیئر، ان کی اکنامک، ان کی سوشل، ان کی انوائرمنٹل جو پرابلمس ہیں ان سے ان کو بچانا یہ لازمی ہے کہ ہم ان کو محفوظ کر سکیں، بنا سکیں. تو رومن نے بہت زبردست ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنائی تھی. رومن ور ماسٹر آف انجینئرنگ کے ماسٹر تھے، ایفیشنسی کریٹ کرتے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے روڈ، بریجز اور پبلک پلیسز بنائی تھی. اور ان کی کوشش یہ تھی کہ رومن جو پاپولیشن ہے یا رومن سویلائزیشن ہے وہ ایڈوانس سٹیج پہ چلی جائے. تو اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ تھی. تو یہاں پہ یہ ہم رومن سلطنت کی بات کرتے ہیں جو قبل مسیح BC میں سٹارٹ ہوتا ہے اور عیسی تک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہم کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ وہ ایرا ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ارائیول ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قوم کو ہدایت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پیغمبر ہوتے ہیں. اور رومن کی بہت زیادہ جو تھی اسی وقت پاپولیرٹی تھی، سپیریارٹی تھی. تو یہ رومن کی سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں. تو رومن کی پوری اس تک پھیلے ہوئی تھی اور ان کی بادشاہت یا ان کی سلطنت پھیلے ہوئی تھی. اور رومن کے یہ جو تھے یہ رومن کے والز ہیں جو مختلف کی جو ایجپٹ تک بھی پھیلے ہوئی تھی، افریقہ تک بھی پھیلے ہوئی تھی. یہ تمام یہ جو ہے یہ انہوں نے اپنی ایک اس طریقے سے دیوار بنائی تھی اپنے سلطنت کے اوپر. اور پھر یہ درمیان میں جو سبز کلر کے ہم دیکھتے ہیں یہ ٹریڈ روٹس تھی. اور ٹریڈ روٹس کے ذریعے سے رومن سلطنت کے اندر جو ہے ٹریڈیشن وغیرہ، ٹرانسپورٹیشن، ٹریڈ وغیرہ جو ہے یہ لوگ کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے اگر ہم فرانس کی بات کرتے ہیں، رومن جو کہ روڈ کنسٹرکشن، یہ ان کی روڈ کی کنسٹرکشن ہم دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے میں کس طریقے سے ان کی روڈ، اور یہ ان کی روڈز ہیں. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں پتھر وغیرہ رکھ کے اور روڈز بنا رہے تھے رومن والے. اور یہ روڈ ان کی کنسٹرکشن جب لگی ہوئی تھی کس طریقے سے لوگ جو ہے گدے گاڑیوں پہ یہ مختلف پتھر لاتے تھے اور پتھر لگا کے روڈ کی بناتے تھے، اور کس طریقے سے ان کا ماڈرن سسٹم تھا دیٹ ٹائم. اور پھر یہ رومن کی کنسٹرکشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مختلف اینٹوں اور بلاکوں کو کر کے اور اس طریقے سے خوبصورت اور اس طریقے سے بڑے بڑے خال اور اس طریقے سے بڑے بڑے بنا سکتے تھے. تو یہ ان کی سپیریارٹی تھی دیٹ ٹائم. اب ہم اربن گروتھ کی بات کرتے ہیں. چائنا نے ریپڈ گروتھ ہوئی. چائنا کے دوران جو ہے سب سے زیادہ، اور یہ روم آف دا ایسٹ ایشیا کی ایک رومن سلطنت بن گئی، روم بن گئی چائنا میں بہت زیادہ. یہ گریٹ وال آف چائنا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ دیوار انہوں نے بنائی ایک پروٹیکشن کے لیے اور اپنی آبادی کے سیف گارڈنس کے لیے انہوں نے بنائی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے ویسٹ افریقہ میں ہوئی تھی 14ویں عیسوی میں، وائل اس کے علاوہ جو ہے اپر نیل ویلی ڈیولپ ایڈوانس ہو گئی. یہ افریقہ، اور افریقہ جو ہے یہاں دریا نیل کے کنارے کی جو آبادی ہیں، جو آبادی تھی جو اس کنارے میں جو لوگ رہتے تھے، دے ور مور ایڈوانس، اور یہ بہت زیادہ ان کی ایڈوانسمنٹ تھی. تو اس علاقے میں ویسٹ افریقہ میں ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے موسٹ ایڈوانسمنٹ آف دا ورلڈ جو ہے اور ٹینو چتیلین میں جو کہ استیا
एस्तिक की कैपिटल होती थी, एस्तिक कैपिटल वहाँ पे हुई। तो तकरीबन ये मुख्तलिफ़ किस्म के चाइना में और इसके अलावा अफ्रीका में और इसके अलावा जो नील के सिविलाइजेशन है, तो इन दौरों में दुनिया की जो फर्स्ट अर्बन सेंटर है उनकी ग्रोथ हुई और उनकी ज़िंदगी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई। तो प्री इंडस्ट्रियल यूरोप की अगर हम बात करते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, तो पेरिस की बात अगर हम करते हैं, अगर हम तमाम सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं, तो उनकी जो होती उनकी ग्रोथ हो गई। तो इनकी इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसी तरह हम देख सकते हैं कि लोग जो है मुख्तलिफ़ शहरों में रहते थे और शहरों की ज़िंदगी उस वक्त इतनी ज़्यादा वेल एडवांस नहीं थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। बाई मिड 15th सेंचुरी लंदन में तकरीबन 80,000 और पेरिस में 1,20,000, यानी लंदन में जो है 15th सेंचुरी में जो 80 और 1,20,000 जो पेरिस में लोग होते थे, और 20th सेंचुरी में लंदन जो है 1 मिलियन तक उसकी आबादी पहुंची और पेरिस की जो है सिर्फ 6,70,000 तक उनकी पहुंची। 1,20,000 से 6,70,000 तक उनकी आबादी पहुंच गई। तो इट मीन्स दैट कि प्री इंडस्ट्रियल यूरोप में जो थे सिटी वर नॉट एडवांस और उनकी एडवांसमेंट नहीं थी। तो आज की क्लास में हमने जब बात की तो हमने फर्स्ट जो बात की वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से हमने बात की, अर्बनाइजेशन के हवाले से हमने बात की। तो इस क्लास में हमने उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की कि किस तरीके से ये जो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है, ये अर्बन है, ये किस तरीके से डेवलप हुई। इस हवाले से हमने 5 ओल्ड सिविलाइजेशन की बात की, 5 पुराने ज़माने की उन सिविलाइजेशन की बात की, कबल मसीह की उन सिविलाइजेशन की बात की, जहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ के टेक्स्ट में, जहाँ की हिस्ट्री में हम उनकी शहरी ज़िंदगी के बारे में हमें पता है, या उनकी शहरी ज़िंदगी के बारे में असरात है, या मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चरिंग से हमें पता चल रहा है कि वहाँ से उनकी कुछ न कुछ जो है बकायात थे, कुछ न कुछ जो है वहाँ पे शहरी लाइफ थी किसी टाइम में जो कि कबल मसीह में थी। तो उनकी हमने बात की। उन सिविलाइजेशन के बाद जो न्यू एरा की बात करते हैं, चाइना और इसके अलावा जो है अफ्रीका, दरिया नील के किनारे के जो एरियाज़ है, या आबादी बहुत ज़्यादा थी। बल्कि दुनिया की ओल्ड सिटीज़ जो है ये तकरीबन दरिया नील के किनारे, यानी जिसमें कुछ यूरोप का इलाका है, कुछ शाम मिस्र का, तो ये वो इलाका है जहाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ लें तो मेजॉरिटी ऑफ द ओल्ड पॉपुलेशन की इन इलाकों में सेटलमेंट हुई थी। इन्हीं इलाकों में लोगों की रिहाइश थी, इन्हीं इलाकों में लोग जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की थी। और इसके अलावा अगर हम साइंटिफिकली बेस कर ले तो सेंटर ऑफ अर्थ के एक सेंटर भी है। तो दैट सेंटर जो है ये इसी मिडल ईस्टर्न एरियाज़ में, जो कि कुछ एरिया जो यूरोप की भी है, ये सेंटर है जहाँ पे लोग रहते थे और जहाँ पे सिविलाइजेशन थी। और बाद में ये सिविलाइजेशन बहुत डेवलप हो गई। फिर उसके बाद जब हम न्यू सेंचुरी की बात करते हैं, द स्टार्ट रोमन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं। रोमन सिविलाइजेशन ने बहुत एडवांसमेंट की, बहुत तरक्की की इन्होंने। तो रोमन सिविलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टेज पे उनकी ट्रांसपोर्टेशन थी उनके वेलफेयर के लिए। फिर उसके बाद जो है उनकी जो तरीके से वो सड़कें बनाते थे, सड़कों के लिए वो क्या करते थे, उस टाइम पे गद्दा गाड़ियों का रिवाज होता था, या इसके अलावा बेल और बेंस और या इसके अलावा ऊंट के गाड़ी बनाते थे, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो उनके ज़रिए से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से काट के लाते थे और फिर उन पत्थरों से आगे की तरफ वो सड़क को, रास्तों को लोग बनाते थे। तो आज के लेक्चर में हमने इस हवाले से बात की कि किस तरीके से, और फिर प्री इंडस्ट्रियल एरा में किस तरीके से, प्री इंडस्ट्रियल में किस तरीके से यूरोप का माहौल था, किस तरीके से यूरोप की सोसाइटी थी, किस तरीके से यूरोप की सोसाइटी ने तरक्की की। तो आज की क्लास में हमने द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सिटी के हवाले से बात की, ओल्ड सिविलाइजेशन के हवाले से बात की। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।